وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج امام زمانہ یا امام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام زمن شاہد و جہاں عجل فرج شریف سے ہم کس طرح اپنا تعلق پیدا کریں. اسی کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رشتہ محبت کو پیدا کیا جائے اور اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے. جب ہمارا اخلاص بڑھے گا، ہمارا رشتہ محبت مضبوط ہوگا. اب یہ مرحلہ آتا ہے تعلقات امام علیہ السلام کو اجاگر کرنے کا. ہم امام سے اپنے تعلقات کس طرح اجاگر کریں جب ہماری محبت ہی کمزور ہوگی. مثلا ایک مثال دیتا چلوں. ایک انسان کو کسی سے عشق مجازی ہوتا ہے تو یہ محبت بری نگاہیں اٹھا کے اس کی زیارت تو کرتا ہے، لیکن وہ آگے والا جو اس کا معشوق ہے وہ اس کی محبت قبول نہیں کرتا تو وہ اپنی نظریں پھیر لیتا ہے، اپنا رخ پھیر لیتا ہے کہ مجھے تیری محبت قبول نہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے اس بات میں کہ اس کی محبت میں ایک ایسا نقص آ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی سمجھ میں پیدا ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہ بندہ میرے ساتھ اس طرح کا رشتہ محبت نہیں جوڑ رہا جو اسے جوڑنا چاہیے. ایسا نقص ہوگا، مخلص نہیں ہوگی محبت، اس محبت میں کمی ہوگی، یہ محبت کسی ظاہری خواہش کی بنا پہ ہو. جب تک اخلاص نہیں ہوگا محبت قابل قبول نہیں. محبت کمپلیٹ. اب پھر امام سے تعلق پیدا کریں. امام کو سلام، سب سے پہلا جو انتہائی آسان عمل، آپ نے سلام کر لیا، امام نے جواب دے دیا. سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے. اب اس کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے؟ اب یہ مرحلہ آتا ہے کہ ہم اپنے امام سے جس کو ہم نے اپنا معشوق مانا ہے، اب ہم اپنی عرائض، اب ہم اپنے وہ باتیں کہ جو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ پیش کریں کہ مولا کتنا وقت گزر چکا ہے، دن رات گزر رہے ہیں، اس زمین پہ ظلم و بربریت کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. مولا آپ کب تشریف لائیں گے؟ امام پلٹ کے جواب دیں گے یقیناً اے میرا چاہنے والا، میں مہدی تیار ہوں، تم نہیں تیار. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. جب ہمارے امام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، کیا مجھ سمیت میرا اور آپ کا کوئی گھر کا حصہ، کوئی کونا تیار ہے کہ میرے امام آئیں اور ہم اپنے امام کو اس جگہ پہ بٹھائیں؟ دیکھیں ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہمارے گھر میں ایم پی ایز آتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بھی ملکی حکومتی نمائندہ آ جائے، غسل کرواتے ہیں کمروں کو، ہم جگہ صاف کرتے ہیں، ہم جھاڑو دیتے ہیں، ہم اچھی قسم کی چارپائیاں، کرسی، صوفہ جو ہماری توفیق میں ہو ہم سامنے پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس پہ ہمارے ملک کا نگران بیٹھے گا. اور جو ایک ملک کا نگران ہو اس کے لیے اتنی تیاری جس کی اللہ کے بعد دنیا پہ حکومت چلے، اس کے لیے ہم نے کیا تیار رکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کے ظہور میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جب آپ آئے ہم آپ کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آج ہم نے کون سا ایسا اسلحہ تیار کیا ہے جو نصرت امام میں آ کے ہم دشمن امام پہ جس سے وار کریں گے؟ آج ہم نے کون سا سامان تیار رکھا ہے؟ آج ہمارے گھر کا کون سا حصہ تیار ہے؟
آج ہمارے اندر کا کون سا حصہ تیار ہے؟ ایک عارف سے پوچھا گیا کہ امام علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے، کیوں نہیں فرما رہے؟ انہوں نے فرمایا امام علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے ایک جگہ آئیں گے کہ جدھر آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا کہ بلا کون سی وہ جگہ ہے؟ کہا پہلے اپنے دل میں محبت امام پیدا کر، امام کی ہر بات کا حکم اسے تسلیم کر، پھر امام جب تیرے دل میں آ گئے تو دنیا میں تیرے سامنے آ جائے گے۔ یقین کیجیے آیت اللہ تقی بہجت رحمہ اللہ، ان سے یہ بات ملتی ہے ان کے سوان حیات میں، اپنی آنکھوں سے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت کیا کرتے تھے۔ امام مزاداری کے جلوسوں میں چل رہے، امام کا سر برہنا، امام کے گریبان چاک۔ آپ یقین جانیے ایسے عرفاء گزرے جنہوں نے امام سے ملاقات کس کی ہیلے بہانے سے کی، چاہے خواب میں چاہے کسی بشارت کے، لیکن امام سے رابطہ تھا۔ کیوں؟ کردار ایسا تھا جیسا وہ چاہتا ہے، اور اگر آج ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لیں، امام ظہور فرما لیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ ہمارا جب سلام ہی مخلص نہیں تو پھر ہمارا رشتہ محبت مخلص نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا بند متعال کی ذات سے، خدایا ہمیں حقیقی معنی میں رشتہ محبت امام معصوم علیہ السلام پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج۔